پاکستان اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کیا۔ قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی جارحیت کے ذریعے امن کی کوششوں کو دھچکا لگا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کے حق میں ہے، بجائے خاموش رہنے کے ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ قطر پر حملے اور غزہ میں جارحیت کے خلاف عرب اسلامی سربراہی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک روزہ دورے پر دوحہ آمد۔ وزیر اعظم کی عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس میں شرکت۔ اجلاس اسرائیلی فضائی حملوں اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف رجب طیب ایردوان، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملے، جبکہ فلسطینی صدر امیر قطر اور تاجکستان اور مصر کے صدور سے بھی ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم فلسطین کے صدر محمود عباس سے باہمی احترام کے طور پر بغل گیر ہوئے۔ مسلم ممالک کے سربراہان کا جارحیت کے لیے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیع الصدوانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت نے خطے کے مسائل کو سنگین کر دیا ہے۔ عالمی برادری کو دوہرا معیار ترک کرنا ہوگا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کہتے ہیں اسرائیل کے جارحانہ اقدامات پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے خطاب میں کہا اسرائیل کے جنگی جرائم تمام حدیں پار کر چکے ہیں۔ صہیونی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اجلاس سے اپنے خطاب میں بولے کہ کھلی جارحیت اور جرائم پر صہیونی حکومت کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا کہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ دوحہ میں اسرائیل کا حملہ بہت بڑی جارحیت تھی اور اسرائیل نے قطر کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل نے حماس کی قیادت کو نشانہ بنا کر اب مذاکرات سبوتاژ کی۔ اسرائیل کی طرف سے عالمی قوانین کی سنگین پامالی لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان کی اسرائیلی عزائم کی نگرانی کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز۔ قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان قطر پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل عالمی امن و سلامتی کے لیے مستقل خطرہ بن چکا ہے۔ قطر کی خود مختاری پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ محض اجلاس بلانے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ امریکہ کا ایک بار پھر اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ غزہ جنگ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ غزہ کے لوگ ایک بہتر مستقبل کے مستحق ہیں اور یہ بہتر مستقبل اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کی تعریف کی اور انہیں سب سے بڑا دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ مارکو روبیو کا دورہ ایک واضح پیغام تھا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج ہونے والے عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں پیش کی جانے والی قرارداد کا مسودہ سامنے آ گیا۔ مجوزہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملے نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کو خطرے میں ڈالا۔ مسودے کے مطابق قطر پر اسرائیل کا وحشیانہ حملہ اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، جبری قحط اور غیر قانونی آبادکاری نہ صرف خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہی ہے بلکہ عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کے موجودہ معاہدوں کو بھی خطرے سے دوچار کر رہی ہے۔ پی سی بی کا بھارتی کرکٹ ٹیم کے نامناسب رویے پر آئی سی سی کو خط۔ میچ میں بھارتی ٹیم کے رویے کو آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ آئی سی سی سے صورتحال کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔ پی سی بی نے بھارتی ٹیم اور میچ ریفری کے رویے پر رد عمل میں تاخیر پر ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان کو معطل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق عثمان واہلا کو آئی سی سی کو دیر سے خط لکھنے پر برطرف کیا گیا۔
دوسری جانب چیئرمین پی سی بی سید محسن رضا نقوی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں لکھا کہ میرے لیے پاکستان کی عزت اور وقار سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ پاک بھارت میچ میں سپورٹس مین شپ کی خلاف ورزی پر محسن نقوی کا اظہار مایوسی، کھیل میں سیاست گھسیٹنا اصل روح کے منافی ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کا بھارت کے رویے پر شدید رد عمل، امید ہے آئندہ فتوحات کو وقار اور خوش اسلوبی سے منایا جائے گا۔ محسن نقوی کا سوشل میڈیا پر بیان، بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر تنقید۔ سلمان علی آغا نے بھارتی رویے کے خلاف اختتامی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی ہماری ترجیح ہے۔ مخالفین تنقید اس بات پر کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کام کیوں کر رہی ہیں۔ تنقید کرنے والوں کی بے بسی سمجھتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا میاں والی میں افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ ان کو باتیں کرنا، گالیاں دینی آتی ہیں، کام کرنا نہیں آتا۔ تنقید کرنا آسان ہے، کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گجرات کے لوگ حکمران بھی رہے لیکن اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ گورننس کے اعتبار سے بدترین نظام گجرات کا ہے۔ پنجاب حکومت 26 ارب روپے سے گجرات میں نیا سسٹم ڈال رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی ملاقات، آئندہ مونسون سے نمٹنے کے لیے 300 روزہ ماحولیاتی پلان پر اتفاق، چاروں صوبے اپنی تجاویز اور منصوبے پیش کریں گے، اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سکھر بیراج کی گنجائش بڑھانا ہوگی، بندوں کی حالت نازک ہے، رائٹ اور لیفٹ بینک پر پانی کے قدرتی راستے بحال نہ ہوئے تو مزید تباہی ہوگی۔ مصدق ملک نے کہا کہ کاربن کریڈٹ مارکیٹ کھولنے کے لیے وفاقی حکومت تعاون کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو کس مقدمے میں سزا سنائی جانے والی ہے، حلیمہ خان نے بتا دیا۔ الزام لگایا توشہ خانہ 2 کیس کی کارروائی غیر معمولی عجلت میں ہو رہی ہے۔ بانی چیئرمین کو خود بھی علم ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہی آئے گا۔ موجودہ حالات میں انصاف کی فراہمی کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ مین اسٹریم میڈیا پر بات نہیں کروں گی، پلانٹڈ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ٹوک ٹوک کرنے سے انقلاب نہیں آتے، ایسے انقلاب آئے تو بانی پی ٹی آئی جیل میں نہ ہوتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ملاقات ہونے سے کلیئرٹی ہوتی ہے، یہ لوگ کلیئرٹی نہیں چاہتے۔ سینیٹ الیکشن پر بھی ملاقاتیں روکی گئیں، یہ چاہتے ہیں ملاقاتیں نہ ہو اور کنفیوژن بڑھتی رہے۔ نون لیگ کو شرم آنی چاہیے کہ شہداء کے جنازوں پر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نون لیگ ہر چیز میں سیاست کرتی ہے، ملک میں جمہوریت تو نہیں، اسمبلیاں جعلی بنائی ہوئی ہے۔ ایوان صدر میں چائنا افریقہ چیمبر آف کامرس کی نائب صدر مس ہاؤ کی صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو سے ملاقات۔ مس ہاؤ نے پاکستان کے ساتھ بھی اسی نوعیت کا چیمبر قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر مملکت اور خاتون اول نے اس تجویز کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ایسا چیمبر پاک چین اقتصادی تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے نئے راستے کھولے گا۔ دنیا بھر میں آج جمہوریت کا عالمی دن منایا گیا۔ جمہوریت کا عالمی دن منانے کا مقصد جمہوری اقدار کا فروغ ہے۔ 15 ستمبر کے دن جمہوری اداروں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے مخصوص ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں کی جانب سے تقریب مباحثوں کا انعقاد ہوا۔ جمہوریت کا عالمی دن پہلی بار 2008 میں منایا گیا تھا۔ لاہور پولیس کے شہداء کو عظیم قربانیوں پر خراج تحسین۔ شہید کانسٹیبل ارشد رؤف کی پہلی برسی پر اسلام پورہ قبرستان میں سلامی دی گئی۔ پولیس گارڈ کی حاضری، شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ شہید ارشد رؤف 15 ستمبر 2024 کو اسلام پورہ میں فرض کی راہ میں شہید ہوئے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ پولیس ہر موقع پر شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہے۔
کراچی میں ایک گھنٹے میں 3 ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق. لانڈی اسپتال چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی. حادثے میں ماں اور بیٹا موقع پر ہی جاں بحق, دوسرا بیٹا زخمی. ناردرن بائی پاس پر ڈمپر نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا. نوجوان شہباز جاں بحق. ڈیفنس فیز 8 میں تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سوار پر جان کو ٹکر مار دی. پولیس نے تینوں حادثات کی تفتیش شروع کر دی. لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی. اور ایشیا کپ کے 7ویں میچ میں یو اے ای نے عمان کو 42 رن سے شکست دے دی. عمان 172 رنز کے تعاقب میں 130 رنز پر ڈھیر ہو گیا. آریان بشٹ 24, ویانک شکلا اور جتندر سنگھ 20-20, جتن کمار رمانندی نے 13 رنز اسکور کیے. یو اے ای کی جانب سے جنید صدیقی کی شاندار بولنگ, 23 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی. جاوید اللہ, حیدر علی نے دو کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. دوسرے میچ میں سری لنکا اور ہانگ کانگ کا مقابلہ. سری لنکا کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ.